نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 نبی۔ رب ذوالجلال کی قدرتوں کو لفظ اللہ زی کے ضمن میں پیش کیا کہ پروردگار عالم نے اپنے لاڈلے محبوب کو جب معراج پہ بلایا تو دو لفظ استعمال کیے، سبحان کا لفظ استعمال کیا اور الذی کا لفظ استعمال کیا۔ ان لفظوں میں یہ وضاحت تھی کہ میری قدرتوں کو دیکھو، میری طاقتوں کو پہچانو، دنیا کے انسان کچھ نہیں ہے، بے شک میرا محبوب ہے، بے شک سید الانبیاء ہے، بے شک وہ لاڈلا ہے، سید المرسلین ہے، لیکن جہاں تک وہ پہنچا ہے وہ اس کی پرواز نہیں، یہ پرواز اس کی ہے جو اس کو لے کر گیا ہے۔ مسلمان بھائی، آج اس وقت حالات کے پیش نظر خالق لم یزل نے ان لفظوں کو جو قرآن کے اندر پیش کیا تھا، جس کے ذریعے سے پروردگار اپنی پہچان انسانوں کو کروانا چاہتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان کی بد نصیبی ہے، ہم نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں، رب کی عظمت کو پہچانا نہیں، پروردگار عالم کی قدرتوں کو پہچانا نہیں۔ جب انسان غفلت کی پٹی باندھ لیتا ہے تو پھر پروردگار عالم دنیا کے اندر اپنی قدرتوں کا اظہار کروا کر بتانا چاہتے ہیں، بڑوں کو بتا دیا کرتے ہیں کہ تم ایٹمی طاقتیں لے کے بیٹھ جاؤ، تم اپنے آپ کو سپر طاقتیں کہلا لو، تم جو چاہو اپنے نام رکھوا لو، لیکن یاد رکھو جب میں اپنی قدرتوں کا اظہار کرنے پہ آؤں گا تو پھر مچھروں سے اپنی قدرتوں کا اظہار کروا دوں گا، میں ابابیلوں سے اپنی قدرتوں کو اظہار کروا دوں گا۔ اور اب بتا دیا کہ میں جب اظہار کروانے پہ آؤں گا تو ایسے جرثومے کے ذریعے سے، ایسے آلے کے ذریعے سے جس کو کرونا کے نام سے تم تعبیر کرتے ہو، میں اپنی قدرتوں کا اظہار کر کے بتا دوں گا کہ تم ٹیکنالوجی میں جہاں تک چاہو پہنچ جاؤ، لیکن میرے ایک چورے سے جرثومے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ مسلمان بھائیوں، میں نے انہی حالات کے پیش نظر قرآن مقدس کے 10ویں پارے کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات کا نزول کب ہوا؟ اسلام کی تاریخ میں اسلام کا بہت بڑا مارکہ جنگ تبوک ہوا۔ یہ جنگ تبوک اس زمانے کے اندر آئی جب انتہائی گرمی کی شدت تھی، سفر بہت لمبا تھا، مقابلہ بھی بہت بڑی اس زمانے کی سپر طاقت روم سے تھی۔ ان حالات کے پیش نظر ادھر مسلمانوں کی حالت کمزوری تھی، وسائل نہیں تھے، لیکن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ نکلو جہاد کے لیے، اپنی جان بھی پیش کرو، اپنے مال بھی پیش کرو، اور خدا کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دو۔ اس زمانے کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے، مخلص اور منافق کی پہچان ہمیشہ پریشانیوں کی حالات میں ہوتی ہے۔ اس وقت پہچانا جاتا ہے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ ان آزمائش کے موقع پر جو مخلص لوگ تھے ان کا عجیب کردار تھا۔ وہ ابو بکر صدیق تھے، وہ فاروق اعظم تھے،
وہ عثمان غنی تھے، وہ حیدر کرار تھے، وہ حضرت عقیل تھے، اپنے اپنے انداز کے اندر بہت کچھ مخلصوں نے پیش کیا۔ اور منافق نے کیا کیا؟ منافقوں نے میرے پیغمبر کو دھوکہ دیا اور پیچھے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر جب یہ لشکر میرے آقا کی ذات لے کر روانہ ہو گئی تو یہ پیچھے بیٹھ کر گپے لگانے لگ گئے اور خوشی کا اظہار کرنے لگ گئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ، وہ بیٹھ کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم نہیں گئے، اور پھر کیا رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں گئے؟ یار گرمی کا بڑا زمانہ تھا، اتنا لمبا سفر گرمی میں کیسے گزارتے؟ ہائے ہائے، خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تو دنیا کی گرمی کو دیکھا ہے، انہوں نے جہنم کی آگ کی گرمی کو نہیں دیکھا کہ جہنم کی آگ کیا ہے، لیکن وہ بیٹھ کر ہنس رہے تھے۔ پروردگار عالم نے جب اس غافل قوم کے لوگوں کو، غفلت کے پٹی باندھ کر بیٹھنے والوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ہنسی اور مذاق کر رہے تھے، تو پروردگار عالم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور میرے بندو ہنسو کم رو زیادہ۔ یہاں ہنسنا کام نہیں آئے گا، دنیا کی زندگی میں رونا کام آئے گا۔ مسلمان بھائی، قرآن نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہاں انسان کی زندگی میں رونا ہوتا ہے۔ رونے کی کتنی قسموں کے رونے ہوتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ 7 قسم کے حالت میں انسان روتا ہے۔ پہلا رونا البقاء من الفرح، سب سے پہلے خوشی کے اندر رونا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہجرت کی رات کا منظر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور وہاں آ کر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ گئے اور صدیق اکبر سے حکم فرمایا، صدیق تیاری کرو، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ جب یہ حکم سنا تو ابو بکر صدیق نے عرض کی، آقا میں نے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں صدیق، اللہ نے میری رفاقت کے لیے آپ کو چنا ہے۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے زندگی میں پہلا احساس ہوا کہ انسان کبھی کبھی خوشی میں بھی روتا ہے۔ کہا جب یہ جملہ میرے باپ نے سنا تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اور کبھی کبھی انسان کو خوشحالی کے اندر، خوشی کے اندر اچانک کوئی اچھی خبر مل جائے، جیسے آج اللہ نے اس دنیا کو مصیبت میں مبتلا کی ہوئی ہے، اگر آج ہمیں یہ خوشی مل جائے کہ دنیا سے کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے، آپ خود بتائیے کہ جن کے دکانیں بند ہیں، جو قوم پریشان ہے، جن لوگوں کے ہاں جنازوں کے لینے لگی ہوئی ہے، ان لوگوں کے دلوں پہ خوشی کا اظہار نہیں ہوگا؟ کیا ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نہیں آئیں گے؟ تو کبھی کبھی انسان کو زندگی میں خوشی کی حالت میں بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہ پہلے رونے کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد فرمایا البکاء من الحزن، دوسرا رونا حزن کی وجہ سے ہے۔
غم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیٹے کی وفات کا اطلاع پہنچی، بیٹے کی ناکام کی اطلاع پہنچی، ایک بچہ محنت کرتا ہے، وہ 10ویں کا امتحان دیا، اس نے محنت کی تھی، کوئی ہم جیسا بد محنت ہوتا تو کوئی فیل ہونے پہ کوئی دکھ نہیں آتا، لیکن جو محنت کرتا ہے اس کو جب یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں، اس کو غم پہنچتا ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو اس وقت بھی انسان کو رونا آتا ہے۔ پھر غموں کی حالت کچھ کئی ہے۔ اللہ اکبر، جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت لوگوں نے اصرار کیا کہ آج بیت المقدس فتح ہو گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کی، امیر المومنین، آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ بلال جس نے کل مکہ بیت اللہ پہ کھڑے ہو کے اذان دی تھی، وہ بلال جو کبھی مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا، آج اللہ رب العزت نے قبلہ اول کو ہمیں فتح کیا ہے۔ آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ بلال کو حکم دیجئے کہ بلال آج بیت المقدس کے اندر بھی کھڑا ہو کر اذان دے، مسجد اقصی میں بھی اذان دے۔ بلال سے کہا گیا بلال اذان دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا، بلال ٹال نہ سکا، لیکن بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر عرض کی، امیر المومنین، میں آپ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، میں آپ کا فرمان ٹال نہیں سکتا۔ کیوں؟ آپ تو وہ شخصیت ہے کہ بولتے زمین پر تھے، آپ کی زبانوں کی لاج میرا پروردگار عرش پر بھی رکھتا تھا۔ ہاں فرمایا میں آپ کی، لیکن میرے بس سے باہر ہے، میں اذان دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ مجبوری یہ ہے کہ میری عادت بنی ہوئی تھی، میں جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو میری نظر محمد الرسول اللہ کے چہرے انور پہ ہوتی تھی۔ آج میں کس کو دیکھوں گا یہ جملہ کہتے ہوئے؟ وہ اذان بھی دی ہے، اور یہ پہلا موڑ نہیں تھا، اس کے بعد بھی علماء نے لکھا ہے، اس کے بعد بھی ایک موڑ آیا ہے، اور وہ موڑ کیا تھا کہ بلال حبشی نے میرے آقا کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ دیا تھا، جا کر دور بس گئے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے اور کہا، بلال یہ کون سا پیار ہے، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور آج پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ صبح اٹھے، مدینے کا قصد کیا، مدینہ پہنچے، بس پھر مدینہ جب پہنچے، مدینہ والوں نے پھر وہی مطالبہ شروع کیا، بلال آج جی چاہتا ہے کہ محمد والی اذان ہم سن لیں، اذان دے دیجئے۔ بلال نے کہا، یہ کام مجھ سے نہ کرواؤ، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں یہ کر سکتا۔ مسلمان بھائی، اللہ اکبر، پھر مدینہ کے لوگوں نے اس کنجی کو پکڑا جس کنجی کے ذریعے سے بلال اذان دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اور وہ کنجی کیا تھی؟ وہ حسنین کریمین میرے پیغمبر کے نواسے تھے، ان سے کہا کہ آپ کہیے۔ جب حسنین کریمین نے آ کر بلال سے کہا، بلال اذان دیجئے، حسنین کریمین کے سامنے بلال نہ کر سکا۔ مسلمان بھائیوں، پھر بلال نے اذان دی، اسی جملے پہ آ کر جب ان کے سامنے میرے پیغمبر کا چہرہ انور نہ آیا تو غش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ اور بلال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج ہمارے نزدیک دنیا کا غم ہے، لیکن محبت والوں کے ہاں، میرے پیغمبر کے صحابہ کے ہاں، میرے پیغمبر کے جانے کا غم بہت بڑا غم تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا
سب سے بڑا دوسرا رونا جو ہوتا ہے وہ حزن کی وجہ سے ہوتا ہے، غم کی وجہ سے ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا جو رونا ہے وہ درد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں کہیں تکلیف ہوئی، آپریشن ہوا، اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اس کی وجہ سے بھی رونا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ چوتھا رونا، بعض رونے ریاکاری کے وہی ہوتے ہیں، دکھاوے کا بھی رونا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ اس رونے کو بھی قرآن نے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب رات کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قرآن کہتا ہے وہ آئے اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے، عشاء یبکون، رات عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ حالانکہ غم نہیں تھا، دکھ نہیں تھا، بھائی کی ہمدردی نہیں تھی، ریاکاری تھی، دھوکہ تھا، فریب تھا۔ بعض موڑ پر انسان دھوکہ دیتا ہے اور یہ آنسو بہاتا ہے، اور خصوصاً یہ خاصیت زیادہ تر عورتوں کے پاس تو بہت بڑا ہتھیار ہے، مرد کو قابو کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، میں اس لائن میں نہیں جانا چاہتا، بعض رونے بھی ریاکاری کے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سچی بات یہ ہے، آج تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی چوکھٹ پہ آ کے رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ضرور بنا لیا کرو۔ ہمیں تو آج ریاکاری کا رونا بھی نہیں آتا، ہم تو دکھاوا کا رونا بھی نہیں رو سکتے۔ مسلمان بھائی، پانچواں ڈر، پانچواں رونا وہ انسان کا کسی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوف، جیسے آج خوف ہمارے ذہن اور دماغوں پر مسلط ہو چکا ہے۔ مسلمان بھائی، یہ اس قوم کی حالت ہوتی ہے، آج خوف زدہ ہے قوم کرونا وائرس کی وجہ سے، ڈر کے بیٹھی ہے، ہائے کرونا نہ آ جائے۔ مسلمان بھائی، موت نہ آ جائے۔ موت سے ڈرتا ہمیشہ وہی ہے جس نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی، اس کو پتا ہے جا کر، میرے جیسے کو علم ہے کہ ہمارے ساتھ بنے گا کیا، ہمیں ڈر ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ فرماتے تھے کہ ہمیں دنیا والوں کو جیسے شراب پیاری ہے، ہمیں موت کو اس سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ موت سے کیوں ڈرتے؟ ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسلمان بھائی، دنیا کی چیزوں سے وہ ڈرتا ہے جو رب سے نہیں ڈرتا۔ میرے بھائی، میں گزارش کروں گا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو مجھ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ آج اللہ ہمیں معاف کر دے، کتے اور بلی اور جانوروں سے ہمارا خوف ہے، خدا کی قسم رب کا ڈر ہمارے دل اور دماغ پہ نہیں رہا۔ کسی موڑ پر بھی ہمیں خوف نہیں آیا۔ دکان پر بیٹھ کر ناپ تول میں کمی کرتے وقت، کسی کو دھوکہ دیتے وقت، کسی کا مال کو چھینتے وقت، کسی کا فراڈ کرتے وقت، ہم نے کبھی آج تک نہیں دیکھا۔ کسی کی عزت پامال کرتے وقت، کسی کو برا کہتے وقت، کسی پر الزام تراشیاں کرتے وقت، کسی پر بہتان باندھتے وقت ہمیں آج تک خوف نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ اتنا بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں،
خدا سے نہیں ڈر رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آئیے، ہاں ایک بات، ایک اور ڈر ہے، وہ ہے شکر کا ڈر۔ وہ ہے، ہاں اللہ والوں کے ہاں ڈر ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی روحانی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، میرے نبی کی زوجہ ہے، خود فرماتی ہے کہ میں ایک دن ابا کے ہاں گئی ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، وہاں بیٹھے تھے، رات ہو گئی، پروگرام یہ بن گیا کہ چلو یہی سو جاتے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر ہی سو گئے۔ فرمایا ہم اس حالت میں تھے کہ ہم رات کو چارپائی پہ لیٹ گئے، میرا اور میرے نبی کا سر مبارک ایک ہی تکیے پہ تھا۔ کہا ہم لیٹے ہوئے تھے، اچانک میرے ہاتھ پر کوئی گرم گرم چیز لگی، میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ فرمایا میں اٹھی، اٹھ کر میں نے عرض کی، آقا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، حفصہ آواز تیرے کانوں میں آ رہی ہے، دیکھ صحن کے اندر تیرا بھائی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے جب توجہ کی تو میرا بھائی اس آیت کو پڑھ رہا تھا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ قرآن کی آیت میرے پیغمبر نے سنی، فرمایا کہ وہ لوگ بھی ہوں گے دنیا میں جن کو قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنا دیدار نہیں فرمائیں گے، وہ خدا کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ مسلمان بھائی، یہ وہ جملہ تھا جس جملے کو سن کر میرا پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے، رو پڑے۔ کیوں روئے؟ میرے پیغمبر کے اس عمل نے بتا دیا، مسلمان تیرے آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے جب تو خدا کی کسی نعمت سے محروم ہو جائے۔ مسلمان بھائیوں، یہ رونے کی بات ہے۔ آج حالات ہمارے یہ ہے، ہمیں آج اللہ کی ہر نعمت سے ہم محروم ہو چکے ہیں، لیکن اس کا عمل کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ آج کیوں محروم ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے اعمال ہیں۔ ہم نے اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کی۔ جس دولت کی وجہ سے، جس دکان کی وجہ سے، جس کاروبار کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے تھے، آج پروردگار عالم نے ہمیں بتا دیا کہ تم مجھے بھول گئے تھے، اس کاروبار کے ذریعے سے، اس مال کی وجہ سے۔ اب بتا، اب کاروبار کر کے دکھا، اب دکان کھول کے دکھا، اب تو تم محروم اتنا ہو چکا ہے۔ دکانیں کھولنی تو بڑی بات ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اب تو ہماری عبادت گاہیں بھی بند ہو رہی ہے، ہماری نمازیں بھی چھٹ رہی ہے، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم خدا کے در پر پیشانی نیاز جھکانے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اب بھی میری قوم نہ سمجھی تو پھر یاد رکھنا، پھر پتہ نہیں ہم کتنی خدا کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں۔ مسلمان بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک رونا محرومی کا ہوتا ہے اور ایک رونا شکر کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک پتھر کو دیکھا، ایک پتھر رو رہا تھا۔
پتھر رو رہا تھا. ہائے ہائے، ہم تو پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے. ہم تو پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے. پتھر بیٹھا رو رہا تھا. وقت کے نبی نے پوچھا، اے پتھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ رب ذوالجلال قیامت کے دن جہنم کے اندر پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی اللہ رب العزت جہنم کا ایندھن بنا دے. مسلمان بھائی، یہ باتیں حقیقت ہیں. ایمان سے آئیے. جس کو ہم پتھر کہتے ہیں، جس کو ہم بے جان کہتے ہیں، جس کو ہم لاشعور کہتے ہیں، جس کو ہم ایک بے حس چیز سمجھتے ہیں، اس کے اندر بھی احساس ہے، خدا کے خوف کا ڈر ہے. ہمارے اندر آج یہ احساس نہیں رہا. ہمارے دلوں پر ہم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ کے دربار میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہ تو اس پتھر کو جہنم کے ایندھن سے بننے سے محفوظ فرما دے. رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فیصلہ دے دیا کہ میں اس کو جہنم کا ایندھن نہیں بناؤں گا. کچھ دن کے بعد وقت کا نبی وہاں سے پھر گزرا. دیکھا تو پھر پتھر رو رہا تھا. کہا پتھر اب کیوں رو رہا ہے؟ خدا کی طرف سے جب اعلان آ گیا، رب نے بتا دیا کہ تو نئے جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا، تو پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر. مسلمان بھائیو، دل پہ ہاتھ رکھیے، اس پتھر کے جملے پر غور کیجئے. پتھر نے کیا کہا؟ کہا میں اس وقت رو رہا تھا خدا کے خوف کی وجہ سے، اب میں رو رہا ہوں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ میرے رب نے شکر کر دیا، مجھے جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لیا. مسلمان بھائیو، شکر کا رونا بھی ہوتا ہے. اور میرے بھائی، اصل حقیقت یہی ہے. آخری جو رونا ہے وہ ہے البکاء من خشیت اللہ، خدا کے خوف سے رونا. یہ رونا بڑا قیمتی ہے. اللہ کے خوف سے رونا. ایک اللہ والے جا رہے تھے تو فرمایا، رب کے دربار میں یہ کہتے جا رہے تھے، اللہ میرے پاس وہ چیز ہے جو تیرے خزانے میں نہیں. کسی نے کہا پاگل ہو گیا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو رب کے خزانے میں. اور حقیقت ہے میرے بھائی، اللہ کے خزانے میں نیستی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں عاجزی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں حاجت نہیں ہے. یہ چیزیں خدا کے خزانے میں نہیں ہیں. وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. ہم عاجز ہیں، وہ عاجز عاجزی میرا مقدر ہے. میرے رب کے ہاں عاجزی نہیں، میرے رب کے ہاں بڑائی ہے. اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے. ارے آج تو مان لو خدا بڑا ہے. جو رشیا کہتا تھا میں بڑا ہوں، خدا نے بتا دیا تو بڑا نہیں، میں بڑا ہوں. امریکہ کہتا تھا میں بڑا ہوں، رب نے کہا تو بڑا نہیں، میں بڑا ہوں. جینا نے کہا میں معیشت پہ چھا گیا، میں بڑا ہوں، رب نے کہا تو بڑا نہیں، میں بڑا ہوں.
آج سب کے سب کو خدا کے چوکٹ پہ جھکا دیا. آج چائنا کا وزیر اعظم بھی مسجد میں آتا ہے. آج وہ امریکہ کا صدر بھی آج قرآن پڑھتا ہے. آج کافر بھی اذانیں دے رہا ہے. اللہ اکبر کی صدا لگا کر ہر ایک کی زبان سے کہلوا دیا ہے کہ اللہ بڑا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اس رب کی بڑائی کو مان لو. اللہ سے بڑا کوئی نہیں، وہ بڑا ہے. مسلمان بھائیوں، سب سے بڑی چیز اللہ کے خوف سے ڈرنا ہے. اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اللہ کے ہاں 2 قطروں کی بہت بڑی قیمت ہے. ایک وہ قطرہ جب انسان تنہائی میں بیٹھا ہو، رات کی تاریکی میں ہو، کوئی دنیا کی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، اپنے بستر سے جدا ہوا اور خدا کے وضو کر کے اللہ کے دربار پہ بیٹھ گیا اور اپنی زندگی کے ابتدا سے لے کر انتہا تک 25 سالہ عمر ہے، 30 سالہ عمر ہے، 50 سالہ عمر ہے، 60 اور 70 سالہ عمر ہے. اس کو دیکھا، اپنی زندگی کے گناہوں کو دیکھا، غلاظتوں کو دیکھا، ندامت سے آنسو بہائے. فرمایا کہ یہ ایک آنسو نکالنا تیرا کام ہے. اس آنسو کے اس قطرے کی قیمت لگانا خدا کا کام ہے. اللہ اکبر. مسلمان بھائی، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ کے ہاں آنسو کی قیمت کیوں ہے؟ آنسوؤں کی قیمت کیوں ہے؟ اس کی اللہ کے ہاں یہ کیوں قیمت ہے اس کی؟ اس اللہ والے نے بڑا عجیب مثال دی. فرمایا، انہوں نے آج کے دور پر مثال دی. فرمایا کہ تو ایک شخص کو ایک پین کی ضرورت پڑتی ہے، ایک سیٹی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک معمولی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. وہ بازار جاتا ہے، بازار جا کر وہ پین خریدتا ہے. اس کے سامنے دکاندار بہت پین رکھ دیتا ہے اور اس کی قیمت بتا دیتا ہے. کہتا ہے یہ 10 روپے کا ہے، یہ 20 روپے کا ہے، یہ 100 روپے کا ہے. اور ایک پین کی قیمت لگاتا ہے. کہتا ہے جناب اس پین کی قیمت 50,000 روپے. وہ پوچھتا ہے تیرا دماغ خراب ہے؟ میں پین لینے آیا ہوں، اس پین کے اندر کیا رکھ دیا ہے جس کی قیمت 50,000 روپے؟ تو آگے سے کیا کہتا ہے کہ جناب وہ سارے پین جن کی قیمت پہلے بتائی ہے، یہ جو پین ہے یہ امپورٹڈ ہے، یہ امپورٹڈ ہے، یہ باہر سے آیا ہے. اور جو امپورٹڈ چیز ہوتی ہے اس کے ہاں اس کی قیمت، وہ پین خرید کر جاتا ہے. جو پوچھتا ہے یہ پین کتنے کا؟ کہتا 50,000 کا. وہ کہہ رہے تیرا دماغ خراب ہے، اتنا قیمتی پین کہاں سے آیا؟ کہا امپورٹڈ ہے. معلوم ہوا کہ جو چیز تمہارے ملک کی نہ ہو، امپورٹڈ چیز ہو، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مسلمان بھائی، آج بھی میں اس اللہ والے نے بتایا کہ امپورٹڈ چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. یہ جو آنسو ہم دنیا میں بہاتے ہیں اپنی ندامت کے پیش نظر، جو یہ آنسو بہاتے ہیں، یہ آنسو جب خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں تو یہ امپورٹڈ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ آنسو بہانے والا آسمان پہ کوئی نہیں ہے. کوئی فرشتہ ندامت کے آنسو نہیں بہا سکتا، کوئی مخلوق ندامت کے آنسو نہیں بہا سکتا. ندامت کے آنسو بہائے گے تو یہ مخلوق بہائے گی، زمین پہ بہے گا. اور یہ جب قطرہ گرے گا اللہ کے ہاں یہ امپورٹڈ ہوگا، اس کی قیمت ہوگی.
معلوم ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جہنم اتنی آگ ہے کہ ساری دنیا کے سمندر گھیر دیے جائے، ساری دنیا کے پانی گھیر دیے جائے، آسمان متواتر برستا رہے، لیکن جہنم کی آگ کو بجھا سکتا نہیں۔ جہنم کی آگ کو 2 قطرے بجھا سکتے ہیں۔ وہ قطرے کون سے ہیں؟ جو ندامت کے آنسو، رات کی تاریکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی ندامت کی پشیمانی میں ڈوب کر جو آنسو بہائے ہیں، فرمایا کہ یہ آنسو اتنا امپورٹنٹ ہو گیا، اس کی قیمت اتنی ہو گئی، اس کی طاقت اتنی ہو گئی کہ یہ جہنم پہ گرا دو تو جہنم سرد ہو جاتی۔ ہائے ہائے، کتنا بڑا ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا۔ خدا کی قسم، آپ بھی کہتے ہیں کہ خدا مہربان نہیں، اب بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا رحیم نہیں، اب بھی نہیں پہچانا کہ خدا کریم نہیں۔ اس سے بڑا کریم کیا ہوگا؟ کیا کہا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے محبوب، میرے ان بندوں کو کہو جن کی ساری زندگی میری نافرمانیوں میں گزر گئی، اسراف کیا ہے، بغاوت کی ہے، میرا حکم ایک نہیں مانا۔ اللہ اکبر، اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائیے، جملے بڑے عجیب بولے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ کوئی شخص اٹھے اور انگارہ اٹھا کر کھا لے، اس کے زبان جل جائے، دوسرا پوچھے ہو کیا ہوا، ساتھ والا کہے گا کہ ہونا سی کچھ بھی نہیں، نہ پنگا لیندا، کیوں انہیں کھادا، آپ شرارت کی تھی، سانو کھادا درد۔ اللہ کہتے نہیں، ہم کہیں گے کہ اس نے خود کیا ہے، اس پر کوئی افسوس نہیں کرے گا، لیکن میرا رب کہتا ہے الا انفسہم، زیادتی تو نے اپنے جسم پہ کی ہے، وہ اپنے جسم پہ برائی کی ہے، اپنا نقصان کیا ہے، لیکن یاد رکھ کیونکہ مجھے تیرے نفس کی، تیری جان کی بھی فکر ہے، اس لیے کہ میں نے اس کو بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس انسان کو بڑے اچھے انداز میں بنایا ہے۔ یہ جسم کس نے بنایا؟ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ماں کے رحم کے اندر تیری شکلیں بنائی۔ کیسے بنائی؟ جیسے چاہی اس نے بنائی۔ آج اپنے حسن پہ ناز کرنے والے، اب اپنی جوانی پہ ناز کرنے والے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرے اور آپ کے رب کا کمال ہے۔ جب تجھے اپنی جوانی پر رشک آئے، اپنی شکل و صورت پہ رشک آئے، تو فطرتاً تیرا ہاتھ اٹھ جانے چاہیے اس رب کے دربار میں، اللہ تیرا شکر ہے میں نے یہ شکل نہیں مانگی تھی جو تو نے عطا کر دی۔ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ قرآن کے دوسرے مقام پر قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو نے کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ تجھ پر ظلم کرے گا؟ کس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ تجھے سزا دے گا؟ ہائے ہائے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، صحابہ کرام کا جم گھٹا تھا، ساتھ تھے میرے پیغمبر کے ساتھ۔ ایک مقام پر پہنچے، وہاں درخت تھے، تو وہاں پر ایک چڑیا بے چین ہو کر کبھی ادھر جاتی ہے چیچی کرتی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، تڑپ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیکھا تو وہ بے چین تھی. اللہ اکبر. اتنی دیر میں وہ صحابی نے جس نے اس کا بچہ پکڑا تھا وہ بھی سامنے آ گیا. اس کا بچہ پکڑ لیا. وہ چڑیا تڑپتی ہوئی پریشان ہوتی ہوئی وہ اس کے کندھے پہ جا بیٹھی. جس نے بچہ اس کے کندھے پہ بیٹھی. کیا مطلب تھا؟ یہ کندھے پر بیٹھ کر بتا رہی تھی کہ اگر میرا بچہ لے جانا ہے تو مجھے بھی پکڑ لے, مجھے اپنی جان کی ضرورت نہیں ہے. اس بے چینی کو دیکھا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ دیکھتے ہو اس چڑیا کو, اس کے دل میں اس اپنے بچے کا کتنا پیار ہے کہ اپنی جان گنوانے تک تیار ہے. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ واقعی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ میرا رب اپنی اس چڑیا سے بھی زیادہ بندوں سے پیار کرتا. وہ کیسے سمجھے گا کہ ہمیں عذاب دے گا؟ وہ کیسے چاہے گا کہ ہمیں ہماری پکڑ آئے گی؟ آج مت سمجھو ہم پہ عذاب نہیں آیا, ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے. ہم نے جھنجھوڑا ہے, ہمیں ہلایا ہے. مسلمان پر ابھی تک وہ مصائب نہیں آئے جو امریکہ پر آئے ہوئے, جو غیر مسلموں پہ آئے ہیں. ہمیں کیوں جھنجھوڑا گیا؟ عبرت سیکھ لو, میری طاقتوں کو مان لو, میرے کمال کو مان لو, میری عزت کو مان لو, میری بڑائی اور کبریائی کو مان لو. ہمیں دکھایا جا رہا ہے لیکن نہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے انسان کو پیدا کیا, آگے کہ علمہ البیان, اس کو بولنا سکھایا. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک گندے لوتھڑے سے. یہ تیری حقیقت ہے. بھول گیا اپنی حقیقت کو. پھر کیا کہا؟ فما فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھ صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم کا حساب لگا لے, اپنی آنکھوں کا کمال دیکھ لے, اپنی سماعت کا کمال دیکھ لے, قوت گویائی کا کمال دیکھ لے. یہ بولنے کی صلاحیت تیرے اندر زبان رکھی ہے اتنی سی, بے شک بھینس کی اتنی بڑی زبان ہے لیکن بول سکتی تیری اتنی سی زبان کو بلا دے گا. اتنی بڑی زبان والی نہیں بول سکے گی. زبانیں نہیں بلایا کرتی, رب بلایا کرتا ہے. قوت سماعت آج ہمیں سننے کی صلاحیت ہے. ارے زبان کا ذائقہ چند دن بخار ہو جائے, پھر تمہارے سامنے حلوہ پیش کرو, پلاؤ پیش کرو, بڑی بڑی نعمتیں پیش کرو, آپ اس کو ایک لقمہ کھا کر کہتے ہیں مجھے کوئی لطف ہی نہیں آیا, کوئی لذت ہی نہیں پتا. ارے بخار سے تیرے زبان کی لذت چھین لے, تیرے کھانوں کی لذت بیکار ہو جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مسلمان بھائیو, کبھی ہم نے ان چیزوں پر غور کیا؟ اب اس وقت ضرورت ہے, اپنے رب کو پہچاننے کی ضرورت ہے. مسلمانوں, خدا را اپنے رب کو پہچانو. فما وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے ہاں کس کی قیمت ہے. کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دو چیزیں کہی. فرمایا کہ جو شخص میرے سے ڈرا اور میرے سامنے ڈر کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا, قیام کیا, میرے سامنے
خوف کے مارے میرے چوکٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ہائے ہائے کتنا قدردان ہے اللہ کی قسم. فرمایا جنتان، تو دو چیزیں لے کے آئے گا، میرا خوف لے کے آئے گا، میرا قیام لے کے آئے گا. میرا اللہ کہا یہ قیام، خدا کی چوکٹ پہ آ کے کھڑا ہونا، یہ اللہ کو بڑی ادا پسند ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا اور رات اور دن کے اس بدلنے کو پیدا کیا ہے. جیسا اس کو کہتے ہیں ابھی صرف جھٹکا دیا ہے، رات وہ چاند کے ارد گرد دائرہ بنا، سورے دبکے پہ گئے، پتہ نہیں ہن کی آئے گا. پتہ لگا وہ کیسے رگڑتا ہے؟ رگڑا نہیں، ابھی ڈرایا ہے. ڈر جائیے. واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لیکن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے. ہم سمجھتے ہیں امریکہ عقل والا ہے، میرے ہاں ہم نے یہ سمجھا کہ پینٹاگون عقل والے. دیکھو جی مولوی جی اتھے بیٹھے ساری دنیا نو ویکھ رہے، یہ جرثومہ کیوں نہیں دیکھا، کرونا کیوں نہیں دیکھا؟ وہاں بیٹھ کر میرے حالات کو دیکھنے والے، وہاں بیٹھ کر میرا اور آپ کا تماشا دیکھنے والے، دنیا کے کونے کونے میں دیکھنے والے، کرونا کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کہاں ہے تیری ٹیکنالوجی؟ کہاں ہے تمہارا کمال؟ کہاں ہے تمہاری سائنس؟ فرمایا کہ نہیں، یہ دیکھتا کون ہے؟ لآیات لأولی الالباب. جن کو اللہ عقل دیتا ہے وہی میری چیزوں کو پہچانتا ہے. عقل والے. ہواؤں میں اڑ جانا، جہاز بنا لینا، ایٹم بم بنا لینا، یہ عقل نہیں ہے. عقل یہ ہے کہ اپنے محسن کو، خالق کو پہچان لینا. اپنے محسن کو پہچان. الذی خلقک فسواک فعدلک. تیرا محسن کون ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا. الذی خلقک، جسے تجھے پیدا کیا. فسواک، پھر سنوارا. فعدلک، پھر نکھارا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر ایسی صورت دی جس کو اس نے چاہا بنا دی کے رکھ دی. جیسے چاہا. ہم نے کچھ نہیں مانگا. یہ دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوں، یہ میں نے مانگ کے نہیں لی، یہ اس کے کرم کا فیصلہ. یہ زبان بول رہی ہے، یہ میں نے مانگ کے نہیں لی، یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. عقل والا ہے کون؟ اللہ فرماتے عقل والا کون ہے؟ ان کی پہچان بتائی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو اللہ کو کھڑے ہو کے بھی یاد کرتا ہے، بیٹھ کے بھی یاد کرتا ہے، لیٹا ہوا بھی یاد کرتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا جو رات کی تاریکیوں میں اپنے بستر سے اپنے پہلوؤں کو دور کرتے ہیں اور خدا کے دربار میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے دربار میں مانگنے کے دو طریقے بتا دیے کہ اپنے گناہوں پر ندامت اور خوف ہو، اس کی رحمت کی طمع ہو، اس کے کرم کی طمع ہو. یدعون ربهم خوفا وطمعا. ہاں یہ وہ عقل والوں کی صفات قرآن بیان کر رہا ہے. مسلمان بھائی، ہم نے آج کامیابی سمجھی کس میں ہے؟
ہم جس دکان پر جس کاروبار میں رات دن محو تھے، ٹائم ہی نہیں ملتا مولوی صاحب کی کریے نماز تک ٹائم ہی نہیں ملتا. ہوں کہتے مولوی صاحب پہ کے سو گئے، تھک گئے. پہلے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا خدا کی چوکھٹ پہ آنے کا، اب ٹائم وادو، بیٹھے رہو آرام نہ. کیا بات ہے، اب ٹائم نہیں ملتا. اس وقت خدا کی چوکھٹ پہ جانے کا ٹائم، نماز نہیں پڑھی مولوی صاحب بس ٹائم ہی نہیں ملیا. آج دکان تے راشی ہے ناسی، اب کہاں ہے دکان؟ بھول گئے. اس رب کو نہ بھولو، اس نے تھوڑی سی چابی مروڑی ہے. کامیابی اس میں نہیں. تجھے بتاؤں قرآن پڑھو، وہ سمجھائے گا. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ تجھے حکم دیتا ہے کس چیز کی؟ کہ مسجدوں کو آباد کرو. مسجدیں اللہ کا حکم کیا ہے؟ کوئی تمہیں کہتا مسجد تو پہنچ جاؤ، خدا کا حکم ماننا ہے کسی کا ماننا ہے؟ اللہ کہتا ہے مساجد آباد کرو. فرمایا مسجد آباد کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآت الزکاۃ، زکاة ادا کرو. تسی کہہ دے اللہ میں آج کل کتوں دئیے؟ آج کل تک دکان نہیں بند، دکان نہیں بند کہ دئیے کتوں؟ ہاں وہ کسی اللہ والے کی بات مجھے بڑی پسند آئی. فرمایا فیس بک پہ کسی نے لکھا تھا، کہتے لوگ آج پریشان ہیں، کاروبار نہیں کھولتے. کہا اللہ کو مجبور کرو کھولنے پر. کسی نے کہا کہ وہ کیسے مجبور ہوگا؟ کہا اس کے نام پہ دو، اتنا دو کہ وہ تمہارے کاروبار کھولنے پر مجبور ہو جائے. وعد اللہ الحسنہ وعد اللہ حقا. اللہ کا وعدہ جھوٹا، خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. خدا کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. میں نے گزشتہ جمعے بھی یہ بات کہی تھی کہ میرے پیغمبر نے معراج پہ گئے تو اللہ کیوں گئے؟ فَمَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اللہ کہتے میں نے اس لیے اپنے محبوب کو بلایا تاکہ میں اپنی نشانیاں دکھا دوں. اللہ کیا نشانیاں دکھائی؟ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نشانیاں یہ دکھائی، ہر اعمال کی سزا اور جزا میرے رب نے مجھے دکھا دی. میرے رب نے، یاد رکھیے میں نے اور آپ نے، ہم میں سے کسی نے سفر پہ جانا ہو، بعض عمرے پہ جانا چاہتا ہے. میں اچھی مثال دے دیتا ہوں. عمرے پہ جانا چاہتا ہے تو جب اللہ کسی کو بلاتا ہے، اس کا آرڈر آتا ہے کہ فلاں تاریخ کو جانا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ چلو میرے پاس آ جاتا ہے، کسی اور کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے جس نے عمرہ کیا ہوتا ہے. اس سے آ کے پوچھتا ہے یار میں سفر کیسے کروں؟ تو نے دیکھا ہے. اس دیکھے ہوئے سے جب پوچھ کر انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ تو خود دیکھ کے آیا. مہربانی ہے. تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم وسلم میرے اور آپ کی زندگی کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کے آئے ہیں. کیا دیکھا؟ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جا رہا تھا کہ راستے کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا اور ایک نوجوان اس کے سرہانے کھڑا تھا. جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا پتھر تھا، وہ پتھر زور سے اس کے لیٹے ہوئے کے سر پہ مارتا تھا. اس کے سر کے پرخچے اڑ جاتے تھے اور وہ پتھر لڑک کر دور جا گرتا تھا. یہ شخص پھر بھاگتا تھا اور جا کر وہ پتھر اٹھا کے لاتا تھا.
اتنی دیر میں یہ پتھر لے کے آتا تھا، اتنی دیر میں وہ سر پھر اسی طرح جڑ جاتا تھا، پھر اس کے سر پہ مارتا تھا۔ جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے جس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ جبریل نے عرض کی، آقا یہ آپ کے امت کے بے نمازی لوگ ہیں جن کے سر بستروں سے اٹھتے نہیں ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، یہ ان کی سزا اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ سر تم تکیوں سے نہیں اٹھیں گے، سرہانوں سے نہیں اٹھیں گے، تو پھر قیامت کے دن یہ یوں ہی کچلے جائیں گے۔ یہ سزا میرے اور آپ کے آقا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے۔ مسلمان بھائی، ہمیں یقین کب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں آگے گیا تو میں نے چند کاشتکاروں کو دیکھا، وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، ہل چلاتے، پانی لگاتے، بیج ڈالتے، ابھی وہ سارا کچھ کر کے اس طرف ہوتے تو فصل پھوٹنی شروع ہو جاتی، پھوٹتے پھوٹتے پک جاتی، پک کے تیار ہو جاتی، اور تیار ہو کے وہ جلدی سے کاٹنے لگ جاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مال خدا کی راہ میں دیتے ہیں، جیسے ہی وہ دیتے ہیں، اللہ کی قانون اور سنت ہے کہ وہ ادھار نہیں رکھتا، جیسے دیتے ہیں وہ فوراً ہی ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور ان کو وہ کٹ ان کی جھولی میں آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ مثال کاشتکاری سے دی ہے، کاشتکاری سے مثال دی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر بھی کاشتکاری کی مثال ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہے کہ کاشتکار ایک دانہ ڈالتا ہے، اس سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، ہر کونپل پر ایک سٹہ لگتا ہے، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ بنتا ہے۔ تو میں دانہ ایک ڈالا، ملے کتنے؟ 700 ملے، 700 ملے۔ یہ ہے رب کی عنایت۔ بتا کون سا منافع ہے؟ مدینہ کے اندر قحط سالی ہو گئی، لوگ ترس گئے آٹے سے، جیسے آج ہم ترسے ہوئے، آٹا ہی نہیں ملتا، آٹے سے تنگ آ گئے، پریشانی ہو گئی، کئی دن سے فاقے چل رہے تھے مدینہ کے اندر۔ اسی اسنا کے اندر رات کے اندھیرے کے اندر آواز لگی کہ بہت بڑا قافلہ غلہ لے کر، تجارتی قافلہ مدینہ کے اوائل میں آ گیا۔ جب ایسا مال کی تو آ جاندہ نا جی، پھر ساڑھے پیسے والے جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنی ہوں دوڑتے ہیں، پچیو لئیے منافع کماوان گے۔ ہائے قوم کے حالات پہ دیکھو، ظالموں، قوم ترستی جا رہی ہو، ہم اب بھی ہر چیز مہنگی دیتے جا رہے ہیں۔ اس قوم نے کیا کیا ہے؟ اپنی قوم پہ رحم نہیں۔ بھاگے قافلے والے، تاجر بھاگے، پتہ چلا کہ یہ مال کس کا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے۔ سارے تاجر حضرت عثمان کے پاس پہنچے، ان کے کہا جی ساڑھے نہ سودا کر لو۔ کہا بتاؤ کیا دو گے؟ کسی نے کہا 2 گنا دے دیں گے، کسی نے کہا 3 گنا دے دیں گے، کسی نے کہا 4 گنا دے دیں گے، کسی نے کہا 5 گنا دے دیں گے، کسی نے کہا 6 گنا دے دیں گے۔ اتنے بریک لگ گئی، انہوں نے کہا آگے بڑھو نا۔ کہا جی بس ہے۔ تو عثمان کہنے لگے بھائی مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہنے لگے جی وہ کون ہے تم دین والا؟ کہا آ تجھے بتاتا ہوں۔ انہی تاجروں کے سامنے اپنے عمال کو بلایا اور بلا کر کہا جتنے کا جتنا بڑا قافلہ آیا ہے، جتنا مال آیا ہے،
سب مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا میرے رب نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص مجھے دے میری راہ میں دے گا میں 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ یہ دنیا کا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ پھر آگے تو اس نے نہ کہا 700 گنا تک بڑھا کے دوں گا۔ مسلمان بھائی، لیکن آج ان چیزوں پہ یقین نہیں۔ آج ہمیں اس کو رب کو کیوں نہیں مجبور کرتے؟ ہاں ہن اپاں اجی راس کھائی جانے ہیں، اس راس میں سے اسی کو دے دو تاکہ وہ تمہیں لٹا کر دے دے۔ کیوں نہیں دے گا؟ اس پر یقین نہیں ہے، بینک پر یقین ہے، دنیا کے منافع پر یقین ہے۔ مسلمان بھائیو، خدا کے لیے اس پر یقین کرو۔ فما اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اگلا جملہ غور سے سننا، قرآن نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرو ہائے ہائے، اللہ کے سوا کسی سے یاد رکھو کچھ نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر وہ کورونا میں مجھے مارنا چاہے گا دنیا مجھے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہ بچانا چاہے گا دنیا کے کوئی کورونا ہمیں مار سکتا ہی نہیں۔ اس کا علاج کچھ نہیں ہے، اس کا علاج صرف ایک ہے۔ تیری چوکٹ پہ آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ تیری چوکٹ پہ آنا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ میں نے کشتی چلا دی ہے تیرے نام پر، اس کو کنارے پہ لگانا تیرا کام ہے۔ یہ ہے علاج۔ اس علاج کی طرف کیوں نہیں آتا؟ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام۔ ٹھوکریں کھا کر رب کی چوکٹ پہ گرنا ہمارا کام ہے، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام۔ ہاں یہ سوچ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ہے علاج۔ اس رب سے مانگ۔ ہم ان طرف یہ بھاگے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کہتا ہوں، اس چیز کا علاج نہیں ہے۔ اگر اس کا علاج ہے تو صرف میرے رب کے پاس۔ آج ہم نے بلا دیا ہے اس بات کو۔ ہاں کہیے، اعتراف کیجئے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ میں ہوں گناہگار۔ یہ وجہ ہے کہ اے مالک بندگی، یہ وجہ ہے اے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ وجہ ہے اے مالک بندگی، میری بندگی میں، پر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ اگر میری عبادتیں اس قابل نہیں کہ تو قبول کر لے تو تیرا نام تو غفور ہے، تو اپنے نام کی لاج رکھ لے۔ کیوں نہیں رکھ رہا؟ ہاں کیوں نہیں رکھ رہا؟ خدا کی قسم وہ بلانے والی ذات نہیں ہے، وہ بڑی عجیب ذات ہے، وہ بڑی رحیم ذات ہے۔ کیا کہا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرو۔ خدا کی قسم یہ عزم کر لو آج کے بعد، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلانا۔ یہ دو عزم کر لو، دیکھو اس کی رحمت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتا جا رہا تھا، کہتا لبیک لبیک اللہم لبیک،
جب ساری دنیا کہتی تھی تو کوئی آواز نہیں آتی تھی. جب یہ شخص کہتا تھا لبیک اللہم لبیک، جواب آتا تھا لا لبیک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں. جب یہ کہتا تھا کہتے کوئی حاضری قبول نہیں. ایک شخص نے سنی یہ آواز، انہیں اس شخص کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا بھائی یہ آواز، تجھے آواز سن رہی ہے؟ کہا ہاں سن رہی ہے. کہا پھر تو کیوں کہتا ہے لبیک؟ کہا یہ آواز تو نے آج سنی ہے، میں یہ آواز 32 سال سے سن رہا ہوں. مجھے 32 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے، اور 32 سال سے میں جب بھی کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، مجھے یہی جواب آتا ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر تو پاگل ہے، جب وہ 32 سال سے تیری حاضری نہیں قبول کر رہا تو پھر کیوں آتا کیوں ہے، پھر تو کہتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں آتا، بتا اس در کے سوا میرے پاس در کون سا، تو بتا دے. بس اتنا جملہ کہا کہ میرا اس در کے سوا کوئی در نہیں. فوراً آواز آئی میرے بندے تیری 32 سال کی حاضری قبول ہو گئی. جب دنیا سے مایوس ہو کر اپنے رب کی چوکھٹ پہ آئے گا تو خدا کی قسم پھر وہ سینے سے لگا لے گا، وہ سینے سے لگا کر پیار کرتا ہے. فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرو. آگے جملہ غور کیجئے قرآن کے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. جب تم یہ صفات لے کے آؤ گے، مسجد آباد کرنے والے بن جاؤ گے، نمازیں قائم کرنے والے بن جاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ گے، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرو گے، یہ صفات یہ کمال لے کے تم آ جاؤ، تو میں منزل مقصود تک اللہ کہتا ہے میں پہنچا دوں گا. آؤ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. کامیابی تک پہنچانا میرا کام ہے. مسلمان بھائیو، خدا کے لیے جو راستے ہیں وہ راستے اختیار کرو. ان راستوں سے ہٹو گے، ہاں ان راستوں سے ہٹو گے. میں گزشتہ دنوں ہم اچھی اچھی باتیں تو کبھی نہیں سنتے، ہاں بری باتیں ہمیں سوشل میڈیا سے فیس بک سے مل جاتی ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہے مولانا پیر ذوالفقار صاحب، انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے وہاں بیان کیا. انہوں نے جو بیان کے اندر کچھ اشعار پڑھے ہیں، سچی بات یہ ہے انہوں نے وقت کے حالات کے پیش نظر انہوں نے ان اشعار کے اندر ہمیں ایک سبق دیا ہے. وہ اشعار مجھے اچھے لگے، آج وہ اشعار میں ساتھ لے کے آیا. میرا دل چاہتا تھا کہ مجھے اچھے لگے تھے، میں وہ اشعار آپ تک رکھنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی. بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی. تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی. کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی کو بھول بیٹھے. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی کو بھلا بیٹھے. بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے. بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے. رب نے اپنے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے. خدا نے آج منہ موڑا ہے تو وحشت کا ڈیرا ہے. رب نے اپنا منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے. خدا منہ پھیر بیٹھا ہے،
خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر آ رہے تھے مجھے آج فون کہ جی جمعے نہیں ہوں گے۔ مسلمان بھائیو، اس سے بڑی بدقسمتی میری اور آپ کی کیا ہوگی؟ اپنے رب کے گھر میں آنے پر پابندی، خدا کے چوکھٹ پہ جھکنے پر پابندی، کیا ہوگا؟ خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے۔ ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگوں۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ خدا کی قسم انسان کو منانا مشکل ہے، برادری کو منانا مشکل ہے، اس رب کو منانا اب کوئی مشکل نہیں۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی ہم کو چاہتا، اب بھی ہم کو چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے، وہ اب بھی ہم کو چاہتا ہے۔ کہیں گر دیر ہو جائے، زمین ساری پلٹ جائے، ایسا وقت آ سکتا ہے۔ اگر وہ نہ مانا، اس کو کیا مشکل ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تباہ کر دے ہمیں۔ کہیں گر دیر ہو جائے، زمین ساری پلٹ جائے، خدا راضی کرو لوگو، ابھی وقت ہے لوگو، خدا راضی کرو لوگو۔ وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، آج وقت ہے، خدا کی قسم یہ رونا، ہم آج میرا ایمان ہے، آج قوم آنسو بہا دے اس رب کے سامنے، دیکھ وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اگر وہ مان گیا، یہ کرونا کیا، سب بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اب ہم قرب قیامت ہے مسلمان بھائیوں، یہ نشانیاں ہے، پتھر برس رہے ہیں، بستیوں پر پتھر برس رہے ہیں، المانیہ میں پتھر برسے، پتھر برسیں گے اگر یہ رب نہ مانا تو۔ اس لیے اب وقت ہے میرے بھائی، خدا لے صرف ایک بات، کسی ایک اور شاعر نے بڑا عجیب جملہ کہا سویا ہوا ضمیر جگا لینا چاہیے، جوہر جو گم ہوا ہے اسے پا لینا چاہیے، روٹے ہوئے خدا کو منا لینا چاہیے، ارے ذلت صنم سے دل کو چھڑا لینا چاہیے۔ ہم جو آج غیروں کے پتھروں کی محبت میں، غیروں کی محبت میں محو ہو گئے ہیں، ان سے دل چھڑائیے، اس رب کو منائیے، خدا کی قسم وہ رب مان جائے گا۔ صرف یہ دو آنسو بہاؤ، آج نماز کے بعد دعاؤں کے اندر اپنی رب کو مناؤ، خدا کی قسم وہ مانے گا، مشکلیں آسان ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میری حکومتیں جو کرتی ہے کرتی جائیں، لیکن اس کا علاج نہ حکومتوں کے پاس ہے، ارے امریکہ کے پاس نہیں، چائنا کے پاس نہیں، اور کس کے پاس ہوگا؟ وہ وسائل ان کے پاس ہے، وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے، اس کی چوکھٹ ہے، وہ ہمارے پاس اس کی بڑائی ہے۔ آج وعدہ کیجئے کہ اللہ سب سے انشاءاللہ وہ بڑا ہے۔ کرونا اس کے سامنے کچھ نہیں رکھتا، ساری دنیا کی طاقتیں خدا کی بڑائی کے سامنے کچھ نہیں رکھتی، خدا بڑا ہے۔ یہ عظمتیں، یہ چوکھٹ، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ تڑپ لے کے اٹھئے، انشاءاللہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو
بدر میں کیا کیا تھا؟ میرے رب کے دربار میں میرے آقا نے آنسو بہائے تھے۔ آج کیوں کہا کسی نے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آ سکتے ہیں، لیکن طریقہ وہی اپنانا پڑے گا۔ وسائل ان کے پاس نہیں تھے، تلواریں ان کے پاس نہیں تھی، کون سا ہتھیار تھا؟ رب کی چوکٹ پہ رونا کے والا ہتھیار میرے آقا کے پاس تھا۔ اس ہتھیار کو آج استعمال کیجئے اور اس کے رب کے نام پر دیجئے، اس کو دیجئے کہ اللہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول غریب ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی گھر میں نہیں ہے، لیکن میرے آقا نے سوال کیا تھا، کہا کیا کروں؟ یہودی کے پاس گئے، ساری رات ہرس چلایا، پانی لانے والا ساری رات چلایا، 1 کلو کھجور لے کر میرے آقا کے پاس آئے، کہا آقا یہ کھجور ساری رات کی محنت ہے، قبول کر لیجیے۔ سرکار دو عالم وسلم نے، وہ میرے اور آپ جیسا لیڈر تھوڑی تھا، وہ تو مہربان لیڈر تھا، آپ نے آدھا کلو کھجور اس سے رکھ لی اور آدھا کلو کے فرمایا جاؤ بیوی بچوں کو لے جاؤ، اور جو آدھا کلو کھجور تھی اٹھاؤ، تاریخ کا خدا کی قسم اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا تبوک کے مال کے بارے میں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اس آدھا کلو کھجور کو سارے مال کے اوپر ڈال دو، کیونکہ یہ اتنے خلوص سے لایا ہے کہ سارا مال اللہ کے ہاں اس کی برکت سے قبول ہو جائے۔ کیا خلوص تھا؟ پلے کچھ نہیں تھا، اپنے رب کے لیے نوکری کی، اپنی رب کے لیے مانگا۔ یہ وہ طریقے ہیں جن طریقوں سے میری زندگیاں بدلے گی، حالات بدلیں گے۔ مسلمان بھائی ایک ذہن میں رکھ لیجئے، میرے پیغمبر نے فرمایا نماز شفا ہے، مسجد شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ مت سمجھو قرآن چھوڑ کر شفا ملے گی، مت سمجھو نماز چھوڑ کر شفا ملے گی، مت سمجھو مسجدیں چھوڑ کر شفا ملے گی۔ ان جن چیزوں میں میرے رب نے شفا کی ہے انہی سے شفا ملے گی۔ میرے رب کے حکم کے اندر شفا ملنی ہے، اپنی رب کی چوکٹ کو اپناؤ، مسجدیں آباد کرو۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میرے آقا سرکار دو عالم وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب میں کسی بستی پر کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہوں، میں سب سے پہلے مسجد آباد کرنے والے لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اس بستی کے کچھ لوگ مسجد آباد کرتے ہیں، فرمایا کہ میں اس قوم سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ مسجد آباد کرو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور انشاءاللہ یہ عذاب ٹل جائے گا۔ عذاب ٹالنے کا جو راستہ ہے وہ اختیار کیجئے۔ مسلمان بھائیوں، بس اب میں آخر کے اندر وہی ایک آخری سوال جو کیا کرتا ہوں، اپنے رب کے